تو کل انہوں نے کہا کہ ایک مریض پہ ہم ٹرائی کرتے ہیں. یہ میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں کہ میں شہر یار آفریدی، وہ میرے ایسے ہی ہیں کہ جیسے چھوٹے بھائی، وہ مجھے خاندانی جانتے ہیں. السلام علیکم میرے تمام پاکستانی بھائیوں. اللہ آپ کی پل پل کی حفاظت کرے اور اس ملک سے، پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے نجات دلائے. اور اللہ کی ناراضگی ہے، سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور کوئی کمی کوتاہیاں اپنی دور کرنی چاہیے. اب بھی کئی لوگوں میں اس بات کا خوف نہیں ہے، مذاق اڑاتے ہیں اس بات پہ. تو میں حیران ہوں اس لوگوں پہ جو اس ٹائم بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اور کئی لوگ ہیں کہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ یار ایسے آپ اپنی حفاظت کریں، وہ مذاق کرتے ہیں. تو ایسے لوگ اپنے خاندانوں کو بھی نقصان کر جائیں گے، پاکستان کی دوسری قوم کا بھی نقصان کریں گے. میں برائے کرم مہربانی میں ایک منت سماجت آپ سے کرتا ہوں کہ اس چیز کو معمولی نہ سمجھے. دوسرا، عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں آج کے، کہ یہ جو بیماری ہے یہ پہلی بار نہیں آئی. جب اس بیماری کا آپ نے پوچھنا ہو کہ یہ کب آتی رہی ہے، تو پھر آپ وزیرستان کے جو بہت زیادہ ضعیف بزرگ ہیں، تو جو تیرا کے علاقے کے ہیں، تیرا ہمارے کوہاٹ سے، میں کوہاٹ کا رہنے والا ہوں، کوہاٹ سے آگے تیرا ہے، پاڑا چنار ہے، یہ ٹھنڈے علاقے ہیں. تو ویسے بٹگرام کا علاقہ جیسے دوسرے ہو گئے ٹھنڈے. جب اس زمانے کی باتیں، آج سے 100-150 سال پہلے کی بات ہے، کہ ہمارے بزرگوں کی باتیں ہیں، جب سردی زیادہ ہوا کرتی تھی، جب جیسے ابھی اس دفعہ سردی آئی ہے، تو سردی زیادہ ہوتی یا نمی کا موسم زیادہ ہو جانا، بارشیں زیادہ ہونی، تو یہ چیز یہ پیدا ہوتی تھی. یہ جو وائرس ہے یہ اس ٹائم بھی تھا. یہ ایک نمونیے کی شکل ہے. تو یہ اس کے ساتھ سینہ جکڑا جاتا ہے. جب سینہ جکڑا جاتا ہے تو بلڈ سرکولیشن بھی اس کے ساتھ کم ہوتی ہے، گڑا ہوتا ہے خون اس کے ساتھ. تو اس میں دو علامتیں ہوتی ہیں. ہم بزرگ ہمیں بتاتے تھے کہ اگر ٹھنڈی چیز، دو قسموں سے علاج ہوتا تھا. ایک کو ٹھنڈا چاہیے ہوتا تھا، ایک کو گرم چاہیے ہوتا تھا. تو جب گرم دیتے تھے تو ٹھنڈے والا جو مسئلہ تھا، جو پرابلم بنتی تھی، وہ خراب ہو جاتا تھا. ایسے اگر گرم دینا یا ٹھنڈا دینا، دونوں ایک دوسرے سے وہ بیماری کا مسئلہ الٹا ہو جاتا تھا. تو علاج ہی نہیں کر سکتے تھے. تو اس وقت آنے جانے کی سہولت نہیں تھی پاکستان میں، مطلب اس ٹائم ٹریفک بھی نہیں تھی اتنی. بڑے پرانے زمانے کی باتیں ہیں کہ اس دور میں کافی سے لوگ اس سے فوت بھی ہوئے ہیں. وزیرستان کے کوئی آپ کے جاننے والے ہوں تو آپ معلومات کر سکتے ہیں. جو بزرگ ہیں وہ آپ کے اس بیماری کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کا نام شنٹک ہے، پشتوں میں کہتے ہیں سبز کھانسی. تو کوئی وبائی کھانسی کہتے تھے، یا اس دور کی بات ہے. تو اس کا سب سے اچھا علاج جو ہے وہ کھانے سے نہیں ہے. ایک تیل بنتا ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے دادا نے دور کے میں سے تیل بناتے ہیں ہم، جو میرے والد صاحب بناتے تھے. ہم بچپن میں جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ابھی ہماری اولادیں ہوگی، ہم نے نمونیے کا علاج کبھی زندگی میں ڈاکٹر سے نہیں کروایا. وہی تیل ہوتا ہے جس کو ہم سینے پہ لگاتے ہیں، سینے سارے پہ لگائے، سائڈ پہ بھی لگا کے تو کپڑا باندھ دیتے ہیں. تو جو نمونیے کا مریض ہے وہ 15 سے 20 منٹ کے بعد اس کی حالت آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بالکل بہتر ہو جاتی ہے. اس کو سانس آنا شروع ہو جاتا ہے. تو سینے کے اندر ہیٹ جانی چاہیے. وہ ہیٹ جاتی ہے، جب پسینہ آتا ہے تو انسان کا سینے کے سانس کی سہولت بن جاتی ہے اس کو بہت جلدی. اور اس کا یہی علاج ہے. تو ہمارے پاس تیل ہے، تو میں نے اپنے علاقے کے ایم این اے راجہ ریاض صاحب سے بھی بات کی ہے. تو انہوں نے مجھے تسلی دی ہے کہ کل اس پہ بات کریں گے، تو کوشش کریں گے کہ ایک مریض کے لیے میں یہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ کوئی لالچ نہیں، کوئی دنیا کی چیز نہیں چاہیے مجھے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتنا دیا ہوا ہے، شاید ہی کسی کو دیا ہو. ہر چیز اللہ نے عطا کی ہے. تو یہ ایک موقع ہے خدمت کا. جتنا کو میں بنا سکوں گا، میری سکت ہوگی اتنا میں بنا کے دوں گا اپنی جیب سے. تو کل انہوں نے کہا کہ ایک مریض پہ ہم ٹرائی کرتے ہیں، کیونکہ یہ خون کو فوراً پتلا کرتا ہے. تو سرکولیشن سب سے پہلے کہ سینے کی سرکولیشن فوراً 10-15-20 منٹ کے بعد زبردست قسم کی سرکولیشن ہو جاتی ہے. تو اس سے مریض کو سانس آنا شروع ہو جاتا ہے، جو پھیپھڑوں کی سوزش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بیماری آج کی نہیں ہے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وائرس پھیلایا گیا، یہ ہے وہ ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ جب بے تکی ٹھنڈ آتی ہے، جیسے یہ پاکستان میں، پوری دنیا میں اس دفعہ ٹھنڈ آئی ہے، جس کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس ٹائم زمانے میں پرہیز کیا کرتے تھے کہ کھانسنا نہیں سامنے یا چھینک نہیں مارنی، اس سے بڑا پرہیز کیا جاتا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ فوراً لگتی تھی یہ. تو باقی یہ میرے پاس ایک ہے چیز، میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں آپ سے، کہ میں ہم نے بچوں کا کبھی اس کا اپنا نمونیے کا علاج نہیں کرایا. ہم چھوٹے بڑے ہو گئے ہیں، ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، آگے پوتیاں پوتے ہیں، ان کا بھی ہے.
وہ ہم تیل لگاتے ہیں جس ٹائم، تو 15 سے 20 منٹ تک بچہ ایک دم اپنی حالت میں ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ جب نمونیا ہوتا ہے تو بچے کی پسلیوں میں درد ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر بھی جانتے ہوں گے اس بات کو، وہ درد نہیں جاتی کیونکہ بچہ دودھ بھی نہیں پیتا بالکل، اور روتا رہتا ہے، سوتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ تیل لگانے سے ہمارا جو بنایا ہوا ہے، اس کا 15 منٹ بعد بچہ دودھ بھی پیتا ہے اور سو جاتا ہے، اس کو صبح تک بالکل صحیح ہوتا ہے۔ تو میری گزارش ہے آپ سے کہ میں نے اپنے ایم این اے سے بھی بات کی ہے، تو ایک مریض پہ استعمال کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیا پتا اسی راستے سے اللہ تعالیٰ ہمارا راستہ نکال دے۔ تو یہ میرے پاکستان کی مخلوق ہے، جتنے لوگ ہیں ان کی اللہ تعالیٰ بس حفاظت فرمائے، اللہ صحت تندرستی دے ان کو، اور توبہ کرنے کا ٹائم ہے، اور اس وقت بھی ہم نے توبہ نہیں کی نا تو پھر ہمارے پاس توبہ کا راستہ نہیں ہے، بند ہو جائے گا۔ اللہ کے اس عذاب سے ہم مذاق کر رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ مذاق کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ یہ عذاب اللہ رحم کرے کسی کے گھر پہ نہ جائے، کیونکہ جن کے بیمار ہیں وہ ان سے پوچھیں گے ان کے کیا حالات ہیں۔ جو ایران سے آئے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی بھی حکومت لگی ہے ان کی حفاظت کرنے کے لیے، اور وہ سب لوگ بیمار بھی نہیں ہیں، وہ احتیاطاً رکھ رہے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ کرنے ہیں، تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ پاکستان کی حکومت بہت بہتر کوشش کر رہی ہے، کاروبار کے حالات بہت ڈسٹرب ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، ہمارا کاروبار ڈسٹرب ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، پہلے یہ بیماری ختم ہو تو کاروبار، ہم زندگی کے لیے تو کاروبار کرتے رہیں گے۔ باقی خان صاحب آپ سے میری گزارش ہے، اگر آپ تک میری آواز پہنچے تو یہ ضرور یہ تیل ایک دفعہ ایک مریض کے سینے پہ استعمال کریں، اور اس لیے تو بڑے پیار والے ہیں میرے، تو یہ ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میری طبیعت کیسی ہے، کہ غلط بات ہم نے نہیں کرنی، اور کھانے والی چیز تو ہے ہی نہیں ہے کہ رسک ہو، یہ صرف سینے پہ لگانے والی ہے۔ اگر مریض اس سے کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ پھر میں میڈیا پہ سارا کچھ بتا دوں گا ساری قوم کو انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔